کہ عربی کی حدیث ہے، الفاظ ہے اول ما خلق اللہ نوری، اول ما خلق اللہ نوری، یہ حدیث من گڑت ہے، من گڑت حدیث جی ہے. میں نے حدیث پڑھی ہی نہیں. ٹھیک ہے، یہ حدیث من گڑت ہے کہ اگر سب سے پہلے میرا نور پیدا ہوا ہے اور اس کے بعد ساری مخلوق پیدا ہوئی ہے. من گڑت سے مراد ضعیف ہے، من گڑت موضوع. اوکے ٹھیک ہے، اول ما خلق اللہ نوری یہ من گڑت روایت ہے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اس لیے اس پہ جتنے بھی مقدمے آپ قائم کر رہے ہیں وہ سارے مقدمے جو ہیں وہ ریت کی دیواریں ہیں. آپ جائیں سمندر کے کنارے ریت پہ کروندے کھڑے کرتے رہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. موصوف اویس ربانی صاحب کے پروگرام میں مولوی عبد الباقی صاحب نے جو نازیبہ گفتگو کی ہے، میں تو حیران ہوتا ہوں کہ ان لوگوں کو ڈر بھی نہیں لگتا اور ایک حدیث کو جناب والا ایسے من گڑت کہہ رہا ہے، ایسے موضوع کہہ رہا ہے کہ جیسے کوئی چیز ہی نہیں ہے، جیسے یہ بالکل حدیث پاک ان کی نگاہ میں حدیث نور ہے ہی کوئی شے نہیں. جبکہ یہ ان کا یہ عوام کو ایک دھوکہ دینا ہوتا ہے کہ جو حدیث کے متعلقہ جو قانون ہیں، اصول ہیں، ضوابط ہیں، ان اصول اور قانون اور ضوابط سے ہٹ کر ایک سند کے اعتبار سے ضعیف روایت یا کوئی موضوع یا غیر معتبر راوی کی روایت اٹھا کر لے آتے ہیں. جبکہ ان کو یہ قانون معلوم ہونا چاہیے کہ اگر ایک سند کے لحاظ سے حدیث کے اندر ضعف ہے یا موضوع ہے یا من گڑت ہے، اگر دوسری اس کے ہم معنی حدیث پاک موجود ہے اور وہ صحیح حدیثوں سے ثابت ہے، تو یہ والی جو موضوع من گڑت جس کو کہا جاتا ہے، یہ جو کہتے ہیں تو یہ مانن صحیح بن جاتی ہے. یہ اصول ہے، یہ ایک طریقہ کار ہے. اسی طریقے سے دوسرا جو اصول ہے، ضابطہ ہے، وہ علماء کا تلقی بالقبول کا ضابطہ ہے کہ علماء کے تلقی بالقبول کی وجہ سے جو ضعیف حدیث ہوتی ہے وہ حدیث بھی بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے، وہ حدیث بھی صحیح کے درجے میں پہنچ جاتی ہے. اب میں دیکھیے، میں اس کے سامنے اب وہاں سے نکالوں گا یہ روایت، میں اس کو دکھلاؤں گا کہ علماء نے اس حدیث پاک کو کس کس درجے میں لکھا ہے اور کون سی کتاب کے اندر لکھا ہے. اگر یہ موضوع اور من گھڑت ہوتی تو پھر اسے لکھا ہی نہ جاتا، بلکہ اپنی سند کے ساتھ ہر ایک مفسر محدث نے اس کو ذکر کیا ہے. میں آپ کے سامنے وہ کتابیں پیش کرتا چلا جاتا ہوں، آپ ان کتابوں کو دیکھیے گا، وہ روایتیں آپ کو نظر آئیں گی تو آپ خود انصاف کی اینک لگا کر دیکھیے گا کہ یہ بندہ کس قدر جھوٹا ہے. پہلے بھی میں نے ایک انہی کی مولوی کی صحیح کر کے منجی ٹھوکی تھی، اب میں اس کی انشاءاللہ منجی ٹھوکوں گا. دیکھنا کہ اس کو پتہ لگے گا کہ یہ حدیث کہاں سے ہم انشاءاللہ اس کو نکال کے دکھائیں گے. پہلی جو کتاب ہے یہ مانتے نہیں ہیں، لیکن میں ان کو دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ دیکھیں کتاب بھی چھپی ہوئی ہے اور یہ روایت بھی عبد الرزاق میں، مصنف عبد الرزاق میں موجود ہے. اور حضرت جابر سے جو روایت ہے جس کا انکار کرتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری والی، پہلے دیکھیے کتاب جناب والا الجزء المفقود، مصنف عبد الرزاق، صفحہ نمبر 63 پہ الحافظ الکبیر ابی بکر عبد الرزاق بن حمام متوفی 211 ہجری، انہوں نے اس حدیث پاک کو لکھا ہے، آپ کو نظر آ رہی ہے. پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو کتاب پیش کرنا چاہتا ہوں المواہب اللدنیہ، اس کی پہلی جز ہے الجزء الاول، صفحہ نمبر 71 پر یہ حدیث پاک موجود ہے. الحافظ شہاب الدین ابو العباس احمد بن ابی بکر بن عبد الملک بن محمد القسطلانی المصری الشافی المتوفی 923 ہجری، آپ نے اس روایت پاک کو اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے. اس کے بعد میں اگلی کتاب پیش کرتا ہوں النور الصافر ان اخبار القرن العاشر، تو صفحہ نمبر 22 پہ آپ کو یہ روایت ملے گی. اور اس کے جو مصنف ہیں علامہ عبد القادر بن شیخ بن عبداللہ انید رؤوس الحسینی الحضرمی الیمنی الہندی المتوفی 1038 ہجری، انہوں نے بھی اس روایت کو اپنی کتاب النور الصافر میں ذکر کیا ہے. چوتھے نمبر پر جو میں کتاب پیش کرتا ہوں وہ کتاب ہے انسان العیون فی سیر الامین المامون، صفحہ نمبر 37 پہ یہ روایت ملے گی. آپ کو یہ نظر آ رہی ہے، آپ دیکھیے. اور آگے ان کے جو مصنف ہیں العلامہ الفہامہ علی بن ابراہیم بن احمد
بن علی بن عمر عرف نور الدین بن برہان الدین الحلبی الشافعی القاہری المصری، انہوں نے بھی اس روایت کو اپنی کتاب انسان العیون صفحہ نمبر 37 پہ لکھا ہے، آپ کو نظر آئی، آپ نے دیکھا۔ پھر اس کے بعد 5ویں نمبر پر جو کتاب ہے شرح علامہ زرقانی علی المواہب الدنیا، یہ صفحہ نمبر 79 پہ آپ دیکھیں گے، المتوفا جو 1172 ہجری، امام محمد بن عبد الباقی المالکی الزرقانی المصری اس کتاب کے لکھنے والے ہیں۔ اس کے بعد اگلی کتاب 6 نمبر پہ میں جو کتاب پیش کرنا چاہتا ہوں، کشف الخفا و مزیل الالباس اما اشتہر من الاحادیث علی السنت الناس، تو صفحہ نمبر 265 پہ یہ روایت موجود، اور ان کے اس کتاب کو لکھنے والے المفسر المحدث الشیخ اسماعیل بن محمد اجلونی الجراحی، متوفا 1172 ہجری، انہوں نے بھی اس روایت کو نقل کیا۔ آگے انہی کے گھر سے حوالہ نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب، پہلی فصل میں ان کے بہت بڑے مولوی حکیم دیوبند مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی، انہوں نے اس روایت کو بھی ذکر کیا ہے، آپ دیکھ لیں۔ اس کے بعد جو 8ویں کتاب پیش کرنا چاہتا ہوں، انہی کے سیرت حلبیہ کی اردو ترجمہ کتاب کا جو مولوی نے کیا ہے، مولوی اسلم قاسمی دیوبندی فاضل دارالعلوم دیوبند، انہوں نے صفحہ نمبر 115 پہ اس حدیث پاک کو لکھا ہے۔ اس کے بعد ان کے بہت بڑے متشدد مولوی فتاوی رشیدیہ میں مولوی رشید احمد گنگوئی، انہوں نے صفحہ نمبر 111 پہ اول ما خلق اللہ نوری، وہ کہتے ہیں یہ صحاح میں یہ حدیث موجود تو نہیں ہے، مگر شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ اس کی کچھ اصل موجود ہے۔ اس کے بعد اگلی کتاب المورد الروی فی مولد النبوی، صفحہ نمبر 395 پہ امام ملا علی قاری نے اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے سند کے ساتھ، ہر ایک نے سند کا ذکر کیا ہے، سند کا لفظ ذکر کیا ہے، تو معلوم ہوا کہ یہ تلقی بالقبول علماء کے اس تلقی بالقبول کے سبب سے یہ حدیث پاک صحیح کے درجے میں پہنچ گئی ہے، اور سب نے چونکہ اس حدیث پاک کو ذکر کیا ہے، اس حدیث پاک کو لکھا ہے، تو معلوم ہوا کہ یہ والی حدیث پاک جو جس کو یہ ویلیو ہی نہیں دے رہا، اس کتاب کو ہم نے کتنی کتابوں کے اندر اس حدیث پاک کو ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اب حیرت کی بات ہے ان لوگوں پہ کہ کہتے ہیں نا کہ جس کے جو بندہ بے ایمان ہو جاتا ہے، جس بندے کے سینے میں ایمان ختم ہو جاتا ہے، وہ جو مرضیہ بکتا رہے اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں جناب والا کیا کر رہا ہوں اور کیا بک رہا ہوں۔ لیکن بڑا افسوس ہوا اویس ربانی صاحب پہ کہ جناب یہ بیٹھے ہیں اور وہ اس حدیث کا انکار کر رہا ہے اور موضوع بن گھڑت کہہ رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے اوکے جی ٹھیک ہو گیا جی اوکے، اب یہ والی بات کر رہا ہے جی اوکے، مطلب کیا ہے اوکے کا؟ جو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں تو میں آپ کی تائید کرتا ہوں، اس کا مطلب تو یہ بن گیا۔ تو یہ جہلا کی محفلیں سجا لیتے ہیں اور پھر اپنی طرف سے گفتگو کرتے رہتے ہیں۔ ہم نے جو حوالہ جات دیے ہیں، ماں کا دودھ پیا ہے تو ان کا رد کر کے دکھاؤ، اور ان علماء پر کوئی حکم شرعی مرتب کر کے دکھاؤ، ہم مانے، تاکہ آپ پتہ چلے کہ آپ کے پاس بڑا علم ہے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر